السلام علیکم۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کی تیاری کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ آج ہم جو بھی بات کریں گے انشاءاللہ ہم اسے کل صحیح طریقے سے عمل کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس رمضان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ داخل ہونا ہے کہ آپ نے اس رمضان کو اپنا سب سے بہترین رمضان بنانا ہے، اپنا بیسٹ دینا ہے۔ اس لیے آپ نے اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ رمضان میں ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ نے اپنا رمضان بیسٹ طریقے سے گزارا ہے نا تو یقین کریں اللہ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آپ کی ہر دعاؤں نے قبول ہو جانا ہے بہترین طریقے سے، ہر ادھورے کام نے مکمل ہو جانا ہے، جو اب تک نہیں ملا وہ اب مل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک ہوپ کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنا رمضان گزاریں۔ اب دیکھیں، اب ہم بات کر لیتے ہیں فٹافٹ سے، میری سپیڈ تھوڑی زیادہ ہوگی کیونکہ میں چاہتی ہوں کم وقت میں آپ کو زیادہ چیزیں بتا دوں۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے تہجد، کیونکہ دیکھیں ایک تو وہ تہجد، اس پہ سے رمضان کی تہجد، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ ہمارے لیے بیسٹ ہونے والی ہے، اور ہمیں ایک موقع ملے گا جس وقت ہم اپنی ساری دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تہجد میں 1.5 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے، کیونکہ آدھا گھنٹہ آپ کا سحری میں جاتا ہے، 1 گھنٹہ آپ نے تہجد کو دینا ہے۔ اب تہجد میں آپ نے تہجد کی نفلیں پڑھی، اس کے علاوہ آپ ایک اور نفل ایڈ کریں، یا تو صلاۃ الحاجت، یا تو توبہ، یا تو شکر، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح آیت کریمہ، ایک تسبیح درود، ایک تسبیح استغفار کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں یا تو آپ اپنا پارہ کنٹینیو کریں، یا تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے تہجد کے وقت آپ کو 40 to 45 منٹس دعا کو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے، یہ حدیث سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سحری کرنی ہے، سحری کے بعد آپ نے فجر پڑھنی ہے، فجر میں آپ نے 1000 ٹائمز استغفار کرنا ہے، آپ 5000 بھی کر سکتے ہیں، میں بس آپ کو ایک اندازہ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ درود، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ، انبیاء علیہ السلام کی دعا، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد دعائیں، اینڈ صدقہ آن اے ڈیلی بیسس آپ کو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ظہر کے وقت آتے آتے کچھ دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو آفس جائیں گے، کالج جائیں گے، اسکول جائیں گے، ایک جو گھر پہ ہوتے ہیں۔ اب جو دیکھیں جو باہر ہوتے ہیں میں ان کا بتا دوں، کالج والے ہوں گے، آفس والے ہوں گے، ان کے پاس فون ہوگا، وہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اپنا ایک باہر جانے والی جائے نماز آتی ہے اس کو ہمیشہ کیری کریں، ٹھیک ہے، وہ لے کر جائیں، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد فون میں ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اسلامک 360 اینڈ حصن المسلم ایپ، ٹھیک ہے۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں باہر کہیں پر بھی، ٹھیک ہے، بغیر وضو کیے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک تسبیح سیکشن ہے جہاں پہ آپ تسبیح بھی فون پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کاؤنٹر کو بھی کیری کریں، اور اس ایپس میں ذکر و اذکار بھی آپ کو مل جائیں گے، تو یہ چیزیں آپ باہر بھی کر سکتے ہیں۔ اسکول والے جو بچے ہیں وہ کوشش کریں نماز پڑھ لیں، باہر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، جب وہ 2-2:30 بجے اسکول کی ٹائمنگ ہوتی، جب وہ آئیں گے گھر تب وہ نماز مکمل کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں ہم نا پتہ ہے جب باہر ہوتے ہیں رمضان میں، مجبوری ہے ہماری کالج جانا، اسکول جانا، آفس جانا، تو نا ہمیں ایک چیز کا بڑا ملال ہوتا ہے، ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ جو گھر پر ہوتے ہیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے عبادت کر رہے ہوں گے، میں اس چیز سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ جس حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، اللہ اس حالت کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان گھر پر بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اس کے پاس کوئی مطلب ایسی سچویشن نہیں جس میں اس کو باہر جانا ایک دم ضروری ہو، وہ گھر پہ رہ سکتا ہے، تو اللہ وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک ایزی سچویشن میں، ایک آپ باہر ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو باہر کا بھی کام دیکھنا ہے اور وہ ضروری ہے، تو اس وقت جب آپ اللہ کو یاد کریں گے نا تو اللہ اس حالت کو دیکھے گا کہ چاہتا یہ بندہ تو اگنور کر سکتا تھا، چاہتا یہ بندہ تو نہیں کرتا، مگر اس نے اس حالت میں بھی مجھے یاد کیا۔ تو دیکھیں زبان پہ کسی کا پہرا نہیں ہے، آپ اپنا باہر کام کر رہے ہیں، آپ اسکول میں، آفس میں، کالج میں، آپ استغفار درود ہر وقت اپنی زبان پہ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ نماز پڑھیں، کاؤنٹر رکھیں، آپ کی ہر چیز نہیں ہو جانا ہے، ٹرسٹ می۔ لٹرلی جب آپ کالج جاتے ہیں اور کالج سے آتے ہیں نا، آپ اس وقت فون پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ یہ کریں گے آپ کو سمجھ جائے گا، بہت ایزیلی سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس ایک چیز جو باہر نہیں ہو پاتی ہے، اس چیز کی تکلیف ہے، وہ ہے دعا نہیں کر پاتے ہیں، مطلب اس طریقے سے، ایک سمجھ رہے ہیں آپ، ایک اخلاص کے ساتھ دعا نہیں ہو پاتی۔ مگر ایک اور فائدہ بتا دیتی ہوں، سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اگر آپ باہر ہیں تو آپ باہر دعائیں کریں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں، آپ دعائیں کریں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بلکہ کوشش تو آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ باہر ہی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ لو، تاکہ آپ کو گھر جا کے قرآن پاک کو زیادہ نہ پڑھنا پڑے، بلکہ آپ گھر جا کے دعائیں زیادہ کرو، ٹھیک ہے۔ ذکر و اذکار آپ باہر اتنا کر لو کہ آپ کو گھر جا کے صرف اور صرف دعا کرنی ہو، میں اسی طریقے سے مینیج کرتی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باہر قرآن پاک آپ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔
اب اس کے بعد آتا ہے عصر میں سب لوگ اپنے گھر پر ہوتے ہیں، عصر کی نماز پڑھیں۔ عصر میں ایک چیز جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس ترجمے والی قرآن پاک نہیں ہے تو پلیز اس کو منگوا لیں کہیں سے، ٹھیک ہے؟ اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، یعنی 500,000 ٹائمز آپ کو عصر میں درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 to 45 منٹس دعا کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے آتا ہے افطار کا ٹائم۔ افطار کے وقت وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں نا جن دعاؤں نے شاید قبول نہیں ہونا ہوتا ہے، یا جو بھی، مطلب افطار کے وقت مطلب سمجھ لو ہر دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا تو۔ لیکن پتہ ہے افطار کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا نا مطلب سارا کا سارا وقت کچن میں چلا جاتا۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ افطار کا ٹائم اگر آپ کا ہے، لیٹس سے اگر آپ کا ہے افطار کا ٹائم 6:10، ٹھیک ہے، 6:10 پر، تو آپ نے 5:45 منٹس پر سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا ہے ٹیبل پر، ٹھیک ہے؟ کہ بس اب آپ کو نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے صرف اور صرف دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 5 منٹ پہلے تو آپ اگر بیٹھیں گے تو 5 منٹ تو صرف دعا کے آداب میں چلا جاتا ہے، تو آپ کو 25 منٹ پہلے ٹیبل پر بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد آتا ہے مغرب کا وقت۔ افطار تھوڑی کم کریں تاکہ آپ مغرب کے وقت تھوڑا سا ایکٹیو رہ سکیں اور صحیح سے نماز کو قائم کریں، کیونکہ ہمارا مقصد رمضان میں سحری اور افطار کرنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے، اس طریقے سے گزارنا ہے کہ تاکہ ہمارے ہر ادھورے کام بن جائیں، ہم اللہ والے ہو جائیں، ہم اللہ کو راضی کر سکیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، عشاء کے وقت پھر اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور تراویح نہیں چھوڑنی ہے، چاہے لیڈیز ہیں چاہے میلز ہیں، جو بھی ہے نا، آپ نے نماز پڑھنی ہے تراویح کی بھی، اور عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر سے استغفار، درود، آیت کریمہ۔ دیکھیں استغفار، درود اور آیت کریمہ جو ہے نا وہ آپ کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تعداد آپ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ ملک پڑھنا ہے، سورہ ملک پڑھنا ہے، سورہ مزمل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 1 آور عشاء کے وقت دعا کو دینا ہے۔ دیکھیں 2 گھنٹے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ 2 گھنٹے لگتے ہی لگتے ہیں عشاء کی نماز میں رمضان میں، اور آپ کو دینا ہی دینا ہے 2 گھنٹے۔ دیکھیں مطلب اس چیز میں نا مجھے پتہ ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ 2 گھنٹے ہم کیسے دیں، اگر خاص کر کے ان کو مشکل ہوتا ہے جو کالج والے ہیں، اسکول والے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ 1 مہینہ نا گزر جانا ہے، اور آپ کو نہیں پتہ کہ اگلا رمضان آپ کو نصیب ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا ہے، اور ہمارا جو اصل مقصد ہے نا جنت پانا ہے۔ اسکول کالج یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، مگر یہ اصل نہیں ہے۔ اصل منزل جو ہے نا وہ جنت ہے۔ اصل منزل ہماری دنیا میں انجوائے کرنا نہیں ہے، اصل منزل جو ہے نا وہ جنت ہے۔ آپ کا مین فوکس یہ بالکل یہ ہونا چاہیے کہ باقی کی چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نو ایشو، لیکن مجھے جنت پانا ہے، اور جنت کو پانے کے لیے رمضان صحیح طریقے سے گزارنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کے ایگزامس ہے رمضان میں نہیں کہتی کہ آپ پڑھائی نہیں کریں، اوبویسلی پڑھنا تو پڑے گا ہی، مگر اتنا نہیں کہ رمضان تو بالکل گیا، آپ نہ روزے رکھ رہے ہیں، نہ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے اسکول کالجز چلتے رہیں گے، آپ کا آفس کا کام چلتا رہے گا، آپ کا ورک فرام ہوم چلتا رہے گا، آپ کا بزنس چلتا رہے گا، کچھ ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، ہوتا بھی ہے تو ہوتا رہے۔ آپ کا مین فوکس ہے وہ ہے جنت، اور جنت پانا ہے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو رمضان صحیح طریقے سے گزارنا پڑے گا، اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں بتا دیتی ہوں کچھ چیزیں۔ دیکھیں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، کیونکہ سورہ اخلاص پڑھنے کا آپ کو ایک قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد شہادت پڑھیں، کیونکہ اگر آپ ساری زندگی شہادت نہیں پڑھیں گے تو آخری وقت بھی شہادت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یا مقلب القلوب والی دعا 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک دعا یہ بھی اللہم انی اسألک العافیہ، یہ دعا 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ مغرب کے وقت اور فجر کے وقت 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اللہم انی اسألک الجنہ اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھنی 7 مرتبہ، ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ایک اور چیز کرنی ہے، آپ نے ایک تسبیح لاحول کی بھی ایڈ کرنی ہے کسی بھی نماز کے وقت، ٹھیک ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے، اور رمضان میں 3 عاشرے ہوتے ہیں، تینوں عاشرے کی ایک دعا ہوتی ہے، اس دعا کو اپنی گوگل سے سرچ کرنا ہے، نکالنا ہے، اور اس دعا کو 100 ٹائمز آپ نے اس عاشرے میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ دیکھیں استغفار، درود، آیت کریمہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی دعا ہو گئی، ٹھیک ہے، لاحول ہو گیا، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو عاشرے کی دعا ہوتی ہے اس کو بھی 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ایک اور چیز کرنی ہے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں، کسی بھی نماز کے وقت کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ یہ ذکر بھی آپ نے ایڈ آن کرنا ہے 100 ٹائمز، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو سب کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز یاد کرنے ہیں میننگز کے ساتھ۔
کیونکہ جب آپ اللہ کے نام یاد کریں گے، اللہ کے ناموں سے اس کو پکاریں گے اللہ کو، تو اللہ آپ کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرمائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے رمضان میں ایک آتا ہے فرائیڈے ویسے ہی بہت زیادہ ہمارا فضیلت والا دن ہوتا ہے، اور رمضان کا فرائیڈے تو ظاہر سی بات ہے اور زیادہ فضیلت والا ہوگا. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، سورہ کہف، سورہ جمعہ، ٹھیک ہے، یہ سب پڑھ لیا آپ نے. زیادہ سے زیادہ درود آپ نے پڑھنا ہے فرائیڈے کے دن. ٹھیک ہے، فرائیڈے کو ہم ویسے بھی درود پڑھتے ہیں، مگر فرائیڈے جب رمضان میں ہے تو اور زیادہ درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ فضیلت ایڈ ہو جاتی ہے. تو درود پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ فرائیڈے کو نا رمضان میں ہر گھڑی 10 لاکھ گنہگار کو نا اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. افطار کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دیا، صدقہ آپ کو دینا ہے. لیلۃ القدر جب آئے گی اس میں تو آپ کو پوری رات جگ کے عبادت کرنی ہے. دیکھیں ایسے لگے گا آپ کو کہ کیا پوری رات جگنا ہے، 1 گھنٹہ میں نے عبادت کر لی، لیکن اگر آپ اپنے اندر نا ایک موٹیویشن پیدا کرو کہ 5 رات جگ لوں گا تو کیا ہو جائے گا، ہے نا، کچھ نہیں ہوتا. نیند کہیں نہیں جاتی کسی کی، ساری زندگی سوتے ہی تو ہے نا ہم، اور قبر میں جا کے بھی سونا ہی ہے. مگر جس وقت سانسیں زندہ ہے نا اس وقت تو ایسا گزارنا ہے نا کہ تاکہ جنت مل سکے. ٹھیک ہے، تو لیلۃ القدر کو بھی مس نہیں کرنا ہے. آپ نے پوری رات عبادت کرنی ہے تو کرنی ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا بھی کریں، مگر میرا مشورہ یہی ہے کہ پلیز ان راتوں کو آپ مس نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بیان سننا ہے آپ کو، اسلامک بیان، کیونکہ اگر آپ بیان سنیں گے نہیں تو آپ کے اندر موٹیویشن کیسے پیدا ہوگا، تو وہ بیان بھی ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. بیان میں میرا ایک مشورہ یہ ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں صراط النبی سنیں. ایک یوٹیوب پر ایک چینل ہے مفتاحی چینل کر کے، انہوں نے صراط النبی کو ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، وہ آپ سنیں. 70 to 72 ایپیسوڈس ہیں، ہر ایپیسوڈ آپ کا 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے. 1.5x پر آپ سنیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، وہ آپ نے سننا ہی سننا ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی بیان سن سکتے ہیں، مگر آپ نے سننا ہی سننا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے، یہ سب ہو گیا عبادت کا کام. اب ایک آتی ہے نیکی بھی نا، بہت ساری نیکیاں الگ طریقے سے بھی ہوتی ہیں. لائک افطار کرا دیں آپ کسی مجبور انسان کو دیکھ کے اس کی ہیلپ کر دیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اس کو کچھ پیسے دے دیں، اس کی اگر میڈیسن ہے، اس کے گھر میں اس کے خرچے نہیں چل پا رہے ہیں تو اس کو راشن دے دیں، اس کو افطار کرا دیں. افطار کرانے کا بھی بہت ثواب ہے. اگر آپ کسی کو ایک کھجور بھی افطار کرا دیں نا تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آپ کو روزہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ افطار بھی لوگوں کو کرائیں. ٹھیک ہے، اور کوئی پریشان دل ہے تو اس کی باتیں سن لیں، اس کا دل ہلکا کر دیں. بہت طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں، اور مسجد میں افطار بھجوا دیں یا کسی کو بھی افطار کرا دیں. مطلب دیکھیے نیکیاں بہت طرح کی ہوتی ہیں، آپ کو نیکی کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب جتنا مجھے یاد تھا فی الحال کے لیے زفناؤ میں نے ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں. ابھی اس لیے ایکسپلین کر دی کیونکہ میں بھی نہیں چاہتی کہ میں زیادہ وقت یوٹیوب پر دوں چیزوں کو ریکارڈ کرنے میں یا پھر پوسٹ کرنے میں. میں اتنی ہی چیزیں پوسٹ کروں گی انشاءاللہ جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کو بتانا، جس کو بتا کے مجھے بھی نیکی ملے اور آپ کو کر کے نیکی ملے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہ انسٹاگرام پہ نہ یوٹیوب پہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتی، نہ آپ کو مشورہ دوں گی کرنے کا. ٹھیک ہے، اس لیے ابھی بتا دیا ہے، جتنا بتایا اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے. باقی آپ کو کہیں سے کچھ اور اچھا پتہ چلے، بہترین پتہ چلے تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے، اینڈ اس کو یوٹیوب پر مطلب میرے چینل پر آپ کو کامنٹ بھی کر دینا ہے تاکہ جو لوگ دیکھیں اس ویڈیو کو انہیں بھی پتہ چل سکے. ٹھیک ہو گیا. بس ایک اور گزارش آپ لوگوں سے کہ رمضان میں خاص کر کے مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. بس یہ دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین، دنیا اور آخرت تینوں کی کامیابی عطا کر دے. ٹھیک ہے، بس یہ 3 مل گیا نا تو مطلب سب کچھ مل گیا. دین، دنیا، آخرت تینوں کی کامیابی عطا کر دے، اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ کامیابی تو وہ ہے تو جنت مل جائے. ٹھیک ہے، بس یہ دعائیں آپ نے میرے لیے لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے.